الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ جس پر درود پڑھنا بہت ساری برکتیں اور رحمتیں لاتا ہے. بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا اپنے گھر سے نکلے اور کسی باغ کی طرف تشریف لے جانے لگے. تو کہتے ہیں میں بھی پیارے آقا علیہ السلام کے پیچھے پیچھے جانے لگا. تھوڑا آگے گیا تو میں نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام نے کعبے کی طرف رخ کیا اور سجدے میں چلے گئے. میں انتظار کرتا رہا. تھوڑی دیر ہوئی اور دیر ہوئی اور لانگ ہو گیا سجدہ، کافی لمبا ہو گیا. مجھے ڈر لگا کہ کہیں نبی پاک علیہ السلام کی اللہ کریم نے سجدے کی عالم میں ہی تو روح قبض نہیں فرما لی. اتنا طویل سجدہ. تھوڑی دیر بعد نبی پاک نے سر مبارک اٹھایا اور جب آہٹ محسوس ہوئی تو فرمایا کون ہے پیچھے؟ کہ حضور عبد الرحمن. کہ عبد الرحمن کیا کام ہے؟ کہ حضور میں آپ کے پیچھے آ رہا تھا اور آپ نے سجدہ کیا اور اتنا لانگ اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں آپ کی روح قبض تو نہیں ہو گئی. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جب اپنے صحابی کی یہ بات سنی تو انہوں نے اس کی ریزن بیان کیا کہ کیوں اتنا طویل سجدہ کیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، میرے پاس ابھی جبریل امین آئے اور یہ بشارت لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ پاک فرماتا ہے. جب بھی یاد رکھیے وہ حدیث جس میں نبی پاک بیان کریں اور فرمان رب کا ہو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں. جبریل امین نے کہا کہ حضور رب فرماتا ہے کہ اے محبوب، آپ پر جو درود پڑھے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، جو آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. اے عبد الرحمن، اتنی بڑی نعمت میرے امتیوں کو ملی، اس نعمت کے شکرانے پر میں نے یہ سجدہ کیا تھا. اب ذرا غور کریں، درود کون پڑھے گا؟ امتی. رحمت کس پر نازل ہوگی؟ امتی پر، ہمارے آقا علیہ السلام. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب تو اس امت پر مہربان ہے. ہمارے آقا علیہ السلام خود ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں. وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی. وہ ہمارے نبی، ان کے ہم امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. یہ کتنی بڑی مہربانی ہے اللہ کی ہم پر کہ ایک درود پڑھیں تو رحمت نازل ہو، سلام پڑھیں تو سلامتی نازل ہو. اس سے پتہ یہ چلا کہ آج کل دور بڑا کلیمٹیز کا، پرابلمز کا، ڈیفیکلٹیز کا ہے. بیماریاں الگ چل رہی ہیں، وائرس الگ چل رہے ہیں، پرابلمز الگ چل رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی رہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں، تو درود پاک ایک ایسا فارمولہ ہے کہ اگر ہم گھر سے نکلیں درود پڑھتے ہوئے، کام پہ جا رہے ہیں درود پڑھتے رہیں، واپسی میں آئیں تو درود پڑھتے رہیں، فضول باتوں سے اگر اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے. اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی تو پرابلمز بھی دور ہو جائیں گی. اللہ مجھے بھی درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بنائے، آپ کو بھی درود پاک اور زیادہ پڑھنے کی توفیق دے. ایک بڑا ہی ایمان افروز یوں سمجھیے کہ حدیث پاک کا جو مضمون ہے وہ بہت خوبصورت ہے، اور اندازہ ہوگا کہ درود پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور اس کا ریوارڈ، اس کا انعام کتنا بڑا ہے. القول البدی میں یہ حدیث پاک موجود ہے. مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. اللہ عز و جل کا ایک فرشتہ ہے، اس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا بازو مغرب میں ہے. ذرا غور کیجئے کہ اس کی وڈتھ کتنی ہے. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص محبت کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ، گویا اللہ کے حکم سے، میں حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں، اللہ کے حکم سے وہ فرشتہ جو ہے وہ پانی میں، نہر رحمت میں غوطہ لگاتا ہے اور غوطہ لگا کر پانی سے باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پروں سے ٹپکنے والے ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے. اچھا، وہ فرشتوں نے کرنا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ فرشتے قیامت تک
اس درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. یعنی درود پڑھنا اتنا سا کام ہے. ذرا مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. 30 سیکنڈز بھی نہیں لگتے ایک درود پڑھنے میں، مگر انعام کتنے بڑے بڑے ہیں. ایک ٹپ بھی دے دیتا ہوں. تقریباً آپ جتنے لوگ ہیں، آپ میں سے کئی لوگوں کے جو واک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنی صحت کے لیے اچھی چیز ہے، واک کرنی چاہیے. لیکن اگر آپ اپنے واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا دیں، اپنے واکنگ ٹائم کو ذکر ٹائم بنا دیں، جہاں بھی واک کرتے ہیں، چاہے آپ ٹریڈ مل پہ کرتے ہیں یا کسی پارک میں جا کے کرتے ہیں، جب بھی واک کریں آپ شوز پہنتے ہی ہوں گے، ساتھ ساتھ تسبیح بھی لے لیں ہیں اس واکنگ میں. اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ لیکن اگر آپ چلتے چلتے درود پڑھ رہے ہیں، اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ایک پرٹیکولر اچھی تعداد میں درود آپ پڑھ لیں گے. دوسرا جدھر جدھر چلتے ہوئے جائیں گے وہ ساری جگہ آپ کے درود پڑھنے کی گواہ بن جائے گی. کلمہ پاک بھی پڑھ لیں، اللہ کا ذکر بھی کر لیں. کچھ آپ تعداد طے کر لیں گے، اتنی تسبیح میں نے کلمہ پاک کی پڑھنی ہے، سبحان اللہ کی پڑھنی ہے، الحمدللہ کی پڑھنی، درود کی پڑھنی. 30 منٹس 40 منٹس واٹ ایور ٹائم جو آپ واک کر رہے ہیں، اگر اس کو درود ٹائم اور ذکر ٹائم بنا لیں. آپ سوچیں ہمارے جو اسلاف تھے نا، وہ بڑے کمال کے لوگ تھے. ان کو احساس تھا زندگی کا کہ یہ ایک ایک سانس، ایک ایک منٹ کتنا قیمتی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ جدھر سے گزرتے تھے نا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے تھے. ایک بار کسی سڑک سے گزرے، دوبارہ گزرے وہاں سے، تو کسی نے کہا ابھی تو آپ گئے تھے. کہا میں سڑک سے گزرا تھا مگر اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں جہاں جہاں سے گزروں وہاں رب کا ذکر کرتے ہوئے جاؤں، وہ ساری جگہ میرے اللہ کے ذکر کی گواہ بن جائے. اور یہ اتنا ایفرٹ لیس نیکی ہے. ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ آئی تھنک 30 سیکنڈز بھی نہیں لگے. مگر آپ کو پتہ ہے آپ نے 30 سیکنڈ میں کیا کما لیا؟ آپ جتنی بھی بڑی پوسٹ پہ ہوں، آپ کبھی اپنی پوری ارننگ جو بھی آپ مہینے میں کماتے ہیں، چاہے وہ ملینز میں ہو ہیں، اس کو کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا کہ 30 سیکنڈ میں کتنے بنتے ہیں. تو وہ چند روپے ہی بنیں گے، چند 100 روپے ہی بنیں گے، کیونکہ پورے مہینے کی ہے نا. 30 سیکنڈز میں بلین عربی چند 100 روپے ہی کماتا ہے، چند ہزار کما لے گا. مگر آپ کو اندازہ ہے آپ نے 30 سیکنڈ میں ابھی کیا کمایا ہے؟ میرے نبی کے سچے وعدے ہیں. جو ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. ایک بار الحمدللہ کہے، اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے. ایک بار اللہ اکبر کہے، اس کے لیے جنت میں درخت لگ جاتا ہے ود ان سیکنڈز. اور یقین کریں یہ نیکیاں جب انسان دنیا سے جائے گا نا، پھر اسے ریئلائز ہوگا کہ یا اللہ دوبارہ بھیج دے، میں اور نیکیاں کرنا چاہتا ہوں. جب اس کا اجر دیکھے گا تو فضول باتوں میں، سوشل میڈیا میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں. تو اپنے پورے دن میں کوئی ٹائم تو رکھیں ایسا کہ کچھ تلاوت کا ٹائم ہو، کچھ ذکر کا ٹائم ہو، کچھ درود کا ٹائم. نماز تو پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اگر یہ شیڈول میں آپ نے شامل کر لیا تو یو فیل فریش. ہاں آپ دیکھیں گے یہ ذکر و درود آپ کو کتنا ریلیکس کر دے گا. اللہ مجھے بھی اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے اور آپ کو بھی نصیب فرمائے. آئیے مل کر ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پر اور بعض موقعوں پر درود پاک پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے. اب اس حدیث پاک سے پہلے آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے گا. سرکار دو عالم علیہ السلام ایک بار اپنے منبر اقدس پر تشریف لے گئے اور پیارے آقا علیہ السلام نے پہلا قدم رکھا اور فرمایا آمین. پھر نبی پاک علیہ السلام نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین. اب صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک خاصہ یہ تھا کہ whenever they saw any unusual thing، جب بھی وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات مبارک میں کوئی غیر معمولی چیز دیکھتے تھے، وہ فوراً سوال کر لیتے تھے اور ان کے ان سوالوں کے جواب کی برکت سے ہمیں بھی معلومات مل گئی. صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ آپ نے تینوں بار جو آمین کہا، ہم نے کوئی دعا تو نہیں سنی، یہ کس وجہ سے آپ نے آمین کہا؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی. جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے دعا کی کہ یا اللہ جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اور میں نے اس دعا پر آمین کہا ہے. جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت پر اسے جنت میں داخل نہ کرے
تو وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے، میں نے اس دعا پر آمین کہا۔